السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ آپ سے گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں، کچھ ذکر کریں گے کورونا کے مرض کو لے کر۔ اب سندھ میں بھی جو اموات ہیں ان کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کی پراسراریت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی پالیسی کتنی حوصلہ افزا ہے، اس کو لے کر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی محاذ ہیں وہ پھر سے سیاسی پنڈورا باکس پھر سے کھلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک نیب کا ترمیمی آرڈیننس کا ایک مجوزہ مسودہ ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب نظامی صاحب یہ 18ویں ترمیم کو لے کر بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس کو لے کر اب آج بھی کچھ مشاورت ہوئی ہے اسلام آباد میں، کچھ ورچوئل اجلاس کی بھی سجیشن ہے۔ یہ بھی ایک ابہام بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو نظامی صاحب کیا لگتا ہے ان حالات میں اجلاس بلانا اور روایتی طریقے سے بیٹھنا کیا مناسب ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو اجلاس کی بات کی نا، آج دو سابق اسپیکر، ایک فہمیدہ مرزا جن کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے اور ایاز صادق صاحب، دونوں نے کہا ہے کہ ورچوئل اجلاس جو ہیں یہ آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور شاید شاہ محمود قریشی نے بھی اس کو رول آؤٹ کیا۔ تو ورچوئل اجلاس کا تو معاملہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ خاقان عباسی صاحب، یہ نیب کے معاملے میں ایک آرڈیننس آیا ہے وہ جو مجھے ویسے ہی لگتا تھا اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، اس کا مسودہ کہ اس کے تحت جناب گرفتاری کا اختیار نیب کے چیئرمین سے لے لیا جائے گا، کروڑ سے کم کرپشن پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گی، اور ہر منتخب نمائندے کا ٹرائل اسی کے صوبے میں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل جعلی ہے مسودہ، ابھی تو مسودہ بنانا بھی شروع نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دلچسپ بات کی ہے کہ جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہوگا وہ پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق ہوگا۔ تو اگر پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق ہونا ہے تو کیا پی ٹی آئی کا منشور یہی ہے کہ جو نیب کا موجودہ طریقہ کار ہے، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ پھر اپوزیشن سے کس بات پہ مشاورت کی ضرورت ہے اگر انہوں نے اپنے منشور کے مطابق ہی یہ نیب کا نیا قانون تشکیل دینا ہے؟ جی نظامی صاحب بہت شکریہ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے حکومت بنی ہے یہ اسی گو مگو کی کیفیت کے شکار رہتی ہے۔ نیب کا ایک آرڈیننس آیا تھا وہ لیپس کر گیا ہے۔ اب حکومت اگر نیا آرڈیننس جاری کرنا چاہتی ہے، اور ہماری پہلے بھی رائے یہ تھی، کمیٹی جو قومی اسمبلی کی بنی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ناکافی آرڈیننس ہے، وہ اس میں چند شکوں کی بات ہے۔ اصل میں تو جو نیب کی بے پناہ خرابیاں ہیں اگر ان کو دور نہیں کیا جائے گا تو یہ ادارہ جو ہے ملک کو نہیں چلنے دے گا۔ اور آج حکومت کو تکلیف ہے نیب کے آرڈیننس کی وجہ سے کہ حکومت نہیں چل رہی، کوئی افسر بھی فیصلے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ یہ شوگر کا سکینڈل دیکھ لیں، دیگر دیکھ لیں، اگر یہ اپوزیشن نے کیا ہوتا تو آج سب جیل میں ہوتے اور تفتیش ہو رہی ہوتی اور 70 دن 90 دن کے ریمانڈ دیے جاتے۔ تو یہ بہتر ہے کہ اس قانون کو جو ہمارے آئین کے مطابق، جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہیں اس کے مطابق، جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق کیا جائے تاکہ یہ خرابیاں جو ہیں یہ ختم ہوں۔ ہم نے ایک مسودہ اس پہ تیار کیا ہوا ہے اپوزیشن نے جوائنٹ، اور اسی پر اگر حکومت بات کرنا چاہتی ہے تو بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا مسودہ ہے جو کرپشن کو بھی روک سکے گا، اور جو ظلم نیب کرتا ہے، جو بے پناہ تباہی نیب نے ملک کی معیشت کی ہے، ملک میں گورننس کی ہے، اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو یہ آج جو بات آئی ہے، میں نے تو وہ ڈرافٹ دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ اب حکومت نے تردید کر دی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ایک مسودہ ہے جو حتمی شکل ابھی اس کی نہیں ہے، اگر اسی پر بات چیت ہو جائے اور ایک بہتر قانون آ جائے تو یہ ملک کے مفاد میں ہے۔ جی شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو مسودہ ہے دراصل یہ جو گردش کر رہا ہے یہ فاروق نائک کے مسودے سے ملتا جلتا ہے۔ فاروق نائک نے بھی کوئی مشورہ دیا ہوگا، وہ شاید آپ کے مشورے سے ہی ہوگا جو مسودہ دیا ہوگا۔ ساتھ ہی وہ الزام لگایا انہوں نے کہ اپوزیشن کی خواہش یہ ہے کہ نیب کے اختیارات محدود کر دیے جائیں۔ تو یہ تو فطری بات ہے کہ اپوزیشن کا پوری جو غیر محدود اختیارات ہیں ایک پارلیمنٹری نظام میں
وہ نیب کو کیوں کر حاصل ہو. پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی یہ بھی خواہش ہے کہ گرفتاری کا اختیار چیئرمین نیب سے واپس لینا چاہیے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب اس وقت ان کے ایک قسم کے اکاؤنٹیبلٹی زار کہہ سکتے ہیں ان کو. ایف آئی اے بھی ان کے پاس ہے, یہ کام بھی ان کے پاس ہے. تو اس سے تو مجھے کوئی لگتا ہے کہ کوئی یہ کو گڈ فیتھ میں اس کو نیب کے آرڈیننس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے, بلکہ اس کو اپنے ڈھب کے مطابق بنا کے آپ سے انگوٹھا لگوانا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہم نے اپنی رائے کا بڑا کھلم کھلا اظہار کر دیا اور دلیل کے ساتھ کر دیا ہے. اگر کسی نے ڈیبیٹ کرنی ہے, یہ جو صاحب ہیں میں ان کو جانتا نہیں ہوں, ان کا پتہ نہیں کیا عہدہ ہے, بہت سے سینکڑوں اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, کوئی آتے ہیں کوئی جاتے ہیں, ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال یہ صاحب بھی ہوں گے. تو جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب کے اندر بے پناہ خرابیاں ہیں. اس کی دلیل سے اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے, دلیل سے گفتگو ہو جائے گی کہ کس چیز میں کیا خرابی ہے, کیا تبدیل ہونا چاہیے, کیسے تبدیل ہونا چاہیے. مثلا ہم تو نیب بھگت چکے ہیں, اب تو ان کو نیب بھگتنی پڑے گی. اگر رکھنا چاہتے ہیں بے شک رکھیں, اللہ مالک ہے, اچھا خود بھگت لیں گے. میں ایک معمولی سی بات کر دیتا ہوں. میں 70 دن نیب کی ریمانڈ میں رہا. 70 دن. قتل کا ریمانڈ پاکستان میں 14 دن کا ہوتا ہے. جی آپ یقین کریں 70 دن میں, یا 70 دن کا مطلب ہے کہ تقریباً 5 دفعہ ریمانڈ بڑھایا گیا, عدالت میں جایا گیا, ریمانڈ بڑھایا گیا. ریمانڈ تقریباً 15 دن کا دیا جاتا ہے ایک وقت میں. مجھ سے 70 دن میں کوئی سوال نیب نے نہیں کیا. آپ یقین کر لیں, ایک سوال بھی نیب نے مجھ سے نہیں کیا. تو 70 دن ریمانڈ میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ کہ بے عزتی کی جائے کہ ہم بہت بڑی تفتیش کر رہے ہیں, یہاں اربوں خربوں کا معاملہ ہے, ہم تفتیش کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو پکڑا ہوا ہے. صرف یہ مقصد ہے. تو جب حکومت یہ مقصد لے کر کام شروع کر دے, جب حکومت خود ہی خرابی شروع کر دے, جب حکومت خود ناانصافی شروع کر دے, حکومتی ادارے شروع کر دیں, تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, یہ آپ کا مسلم لیگ نون کا اپنا ہوم ورک کیا ہے؟ نیب میں اگر ترمیم لائی جاتی ہے آرڈیننس میں, تو کوئی آپ کا اپنا ہوم ورک, اپنا مسودہ, اپنی سجیشنز کیا ہیں؟ جی ہم نے بالکل بنایا ہوا ہے. ہم نے بلکہ وہ تقریباً نہ سمجھے کہ جوائنٹ اپوزیشن کا ہے. فاروق نائک صاحب نے تو ایک بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا تھا, پرائیویٹ ممبر بل ہے, اور وہ شاید سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے قانون, اس نے منظور بھی کر دیا ہے. جی اب وہ واپس سینٹ کے فلور پہ آئے ووٹنگ کے لیے. تو وہ تو ایک شک ہے. باقی ہم نے بھی ایک مسودہ بنایا ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جامع ہے, اور جو نیب کا قانون ہے اس کی جو بے پناہ خرابی ہے ان کو دور کرتا ہے. یہاں کسی کے بچنے کی بات نہیں ہے, کوئی نہیں بچنا چاہتا. میں تو بڑا کھلم کھلا کہتا ہوں, آپ نیب کا یہی قانون رہنے دیں, ایک شک رکھ دیں کہ جو بات نیب کرے گا وہ پاکستان کے عوام کو دکھائی جائے. ٹی وی کے کیمرہ لگائیں, جو تفتیش وہ کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو دکھائیں, جو کورٹ کے اندر نیب کرتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو دکھائیں. آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. حمزہ شہباز شریف جو ہیں, ان کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن پنجاب حکومت کے ترجمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی. یہ کیا حمزہ پر خصوصی مہربانی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے, کرپشن تو ہر پہ الزام لگ سکتا ہے. میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے 100 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے عمران خان نے چینی کے معاملے میں. گندم کو تو چھوڑ دیں, اسد عمر بھی اس میں شامل ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, خسرو بختیار صاحب بھی ہیں. تو یہ کرپٹ کی تو یہاں لسٹ ہے. 3 ارب روپیہ بزدار صاحب نے سبسڈی ادا کر دی, ضرورت نہیں تھی سبسڈی دینے کی. الزام تو سب پہ لگ سکتا ہے. پھر ان سب کو بھی گرفتار کیا جائے. آپ نے الزام لگانا ہے, ضرور لگائیں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن اس الزام کی حیثیت, کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے, کوئی الزام کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. آپ صرف اخباروں میں الزام لگا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. حمزہ شہباز نے کتنا عرصہ ریمانڈ کاٹا ہے؟ آپ نے کوئی اس سے برآمد کیا ہے, کوئی پوچھا ہے, سوال پوچھا ہے کہ کیا کرپشن کی ہے؟ تو یہ کرپشن کا الزام لگانا پاکستان میں بڑا آسان ہے. مجھ سے پہلے جو پیٹرولیم کے منسٹر تھے ڈاکٹر اسد صاحب, ان پہ کوئی 458 ارب کا الزام لگا تھا. آج چوتھا سال ہے کوئی کیس نہیں چلا. اس سے پہلے ایک توقیر صادق صاحب تھے,
اوگرا کے چیئرمین ان پہ کوئی 450 ارب کا الزام لگا تھا. تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ توقیر صادق 450 ارب کھا گیا, ڈاکٹر اسد 458 ارب کھا گیا, کیس نہ چلتے ہیں نہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر عاصم, تو ایک عجیب سی کیفیت ہے. جی آپ غالباً ڈاکٹر عاصم کی بات کر رہے تھے بھائی صاحب, اور وہ آپ ہی کا دور حکومت تھا جب ان کا ٹرائل ہو رہا جی سوری ڈاکٹر عاصم جی 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 ڈاکٹر اسد پہلے تھے, ڈاکٹر عاصم ٹرائل ہو رہا ہے. آج تیسرا سال ہے, نہ کوئی ٹرائل ہوا ہے, نہ کوئی وٹنس پیش ہوا ہے, نہ الزام لگ سکا ہے. جی 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 نظامی صاحب. اچھا عباسی صاحب یہ بتائیے, یہ جو ہر چیز ورچوئل ہو رہی ہے یہاں, تو لاک ڈاؤن بھی ورچوئل ہے یا سمارٹ ہے, اب یہ ورچوئل پارلیمنٹ والا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اس میں سے تو کچھ حکمران جماعت کے لوگوں نے نکال دی ہے, تو یہ پریکٹیکل ہے کسی قسم کا اجلاس بلانا, اور یہ آئینی ضرورت تو ہے, بلکہ ایاز صادق صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اسمبلی کی جو آئین ہوتی ہے کہ اتنے دن اس کو اجلاس بلانا ہوتا ہے سال میں, وہ بھی پورا کرنا ہے. تو یہ اجلاس کو بلانا جو ہے اس کے لیے انتظامات تو کیے جا سکتے ہیں اگر if there is a will. دیکھیے اگر نیت اجلاس بلانے کی ہو تو ایک دن کا بھی کام نہیں ہے. اگر نیت ہی نہ ہو تو پھر اجلاس نہیں ہوگا. ورچوئل اجلاس قومی اسمبلیوں کے نہیں ہوتے, دنیا میں نہیں ہوتے, کیونکہ اسمبلی کے اجلاس میں جذبات کا اظہار ہوتا ہے. جذبات کا اظہار ورچوئلی نہیں ہوتا, ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپس میں تکرار ہوتا ہے, یہ سب قومی اسمبلی کا حصہ ہے. تو ہمارے صدر صاحب نے نیگوشیٹ کیا تھا علماء کے ساتھ اور تراویح کھول دی گئی ہے, 20 نکات ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہی 20 نکات لے لیں, وہ قومی اسمبلی پر لاگو کر دیں جو صفائی کے یا ڈسٹینسنگ کے نکات ہیں, اور آپ بآسانی اجلاس بلا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اگر چاہیں تو کل صبح بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے بغیر کسی کو خطرے میں ڈالے. نہیں کرسیاں میں سے ہٹا دیں اسمبلی سے. پھر تو اگر یہ جی کراچی سے جو لوگوں نے آنا ہے, کراچی یا سندھ سے جو لوگ آئیں گے وہ کس طرح پہنچیں گے اجلاس؟ جی جو آنا ہے وہ پہنچ جائے گا. آپ اجلاس بلائیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے, قومی اسمبلی کے سیکریٹری کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف ٹی وی پر اناؤنس کر دیں, ریڈیو پر اناؤنس کر دیں, نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس نے پہنچنا ہے پہنچ جائے گا. اور اجلاس میں کبھی بھی 60% پی آئی اے سے کراچی کی خصوصی فلائٹ چلا کے بھی تو لایا جا سکتا ہے نا ایم این ایز اور سینیٹرز کو, ایسی تو کوئی بات نہیں. دیکھیں کراچی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے موٹر وے بنا دی ہیں, ایک حصہ سکھر سے حیدرآباد کا رہ گیا ہے, تو کراچی کا سفر بھی 10-12 گھنٹے کا ہو گیا ہے. 12 گھنٹے میں آپ بآسانی کراچی سے یہاں پہنچ سکتے ہیں. آج کل تو ٹریفک بھی کم ہے, تو اس لیے کوئی ایسی مشکل نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اجلاس اناؤنس کر دیں, 3 دن کا نوٹس دے دیں, ہر شخص جس نے پہنچنا ہو پہنچ جائے گا. جی جی نظامی صاحب, کچھ 18ویں ترمیم کی بات بھی کر لی جائے. جی کیجئے, آپ کریں. جی عباسی صاحب, یہ 18ویں ترمیم کو لے کے پھر سے ایک شوشہ کہہ لیں یا چھیڑ چھاڑ کہہ لیں, کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں. حکومتی کوئی وزیر تردید کر دیتا ہے, کوئی تائید کر دیتا ہے. ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورننس نہیں ہو پا رہی اس میں رکاوٹ 18ویں ترمیم ہے, اور کوارڈینیشن کا فقدان بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی, انہوں نے 18ویں ترمیم کبھی پڑھی ہی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ 18ویں ترمیم ہے کیا. 18ویں ترمیم بڑی سمپل سی بات ہے. جو اختیارات کامن تھے وفاق میں اور صوبوں میں, وہ صوبوں کے حوالے کر دیے گئے. اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ابھی تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو حقیقت میں صوبوں کا حق ہے اور وفاق نے ان کے حوالے نہیں کیے, وہ بھی کر دینے چاہیے. تو جو 18ویں ترمیم کا ایفیکٹ ہے اس کو تو بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہی آج ملک کے چلنے میں مسئلہ ہے تو اپنے خدشات کا اظہار کر دے, اسمبلی میں بل لے آئے, اس پر وہاں بحث ہو جائے گی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, کیونکہ جو صوبائی اختیارات ہیں ان پر وفاق تجاوز نہیں کر سکتا. یہ ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں, اور وفاق کو آج اپنے کام پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے.
وفاق وہ کام نہیں کر سکتا, وہ صوبوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا, بلکہ اب تو ضرورت اس بات کی, اور میں حقیقت سے یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں اس پر بڑے سختی سے یقین رکھتا ہوں کہ ملک میں نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے, اور اس سے 18ویں ترمیم کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں گے. تو اور 18ویں ترمیم کو تو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مثلا جو آپ کے بجلی اور گیس کے معاملات ہیں یہ آپ کو صوبوں کے حوالے کر دینے چاہیے. جو وفاق ہے وہ بجلی بنانے تک محدود ہو, اس کے بعد معاملات صوبوں کے حوالے کر دیں, وہ دیں, وہ چلائیں, اور یہ آپ کا آئین بھی یہی کہتا ہے. تو آج بھی جو آئین جو حقیقت ہے وفاقی حکومت کی, وہ متصادم ہے جو روح ہے 18ویں ترمیم کی اور آئین کی. جی جی ٹھیک ہے نظامی صاحب. مطلب یہ دیکھیں نظامی صاحب ایک بریک کے بعد نے بات کہی ہے جی, نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بریک سے پہلے ہم 18ویں ترمیم کی بات کر رہے تھے اور عباسی صاحب کچھ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی بتا رہے تھے. ویسے نظامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنی بحث اور اتنی ہائپ کریٹ کرنے سے پہلے یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں ہے؟ حکومت کی کوئی سجیشنز ہیں وہ پارلیمنٹ میں لے آئے اور اس پہ بحث ہو جائے, یہ اس کی اتنی ہائپ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ لیکن میرا نہیں, یہ اتنی بے وقتی راغنی ہے, لیکن اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر نے ثابت کیا کہ 18ویں ترمیم کی کیا افادیت ہے. اگر نہ ہوتی تو وہ 18ویں ترمیم کے نہ ہوتے ہوئے چیف منسٹر سندھ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے باقی صوبوں کو راستہ دکھایا. اب اس سے ایک نیچرلی ایک جیلسی اور ایک رائیولری پیدا ہوئی ہے. اب بجائے وفاق کی جو نالائکی ہے لاک ڈاؤن کے بارے میں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا عجیب قسم کی جو گو مگو کی پالیسی ہے, وہ ان کی اپنی نالائکی کی وجہ سے. اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ایک وزیر نے کہا بھی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ جو عباسی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ جی 8ویں ترمیم کی وجہ سے صوبہ وفاق کا لاش ہو کر رہ گیا. بلکہ یہ بھی اس قسم کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ ڈیپٹ سروسنگ کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں وفاق کے پاس کہ وہ خرچ کرے. پھر چودھری شجاعت جیسے بھی نادان دوست ہیں جو فرماتے ہیں کہ جی یہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں تو دیکھیں گے, لیکن یہ تعلیم کیوں دی گئی ہے صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت. تو یہ جو جتنے منہ اتنی باتیں. اصل ایک اور بھی بات ہے کہ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق جو ہے دفاعی ضروریات بھی ملک کی پوری نہیں کر سکتی. یہ کہاں تک عباسی صاحب یہ الزامات جو ہیں یہ آپ کیونکہ حکومت میں رہے ہیں آپ کو بہتر معلوم ہے, کہ ہم تو صرف باہر سے جو باتیں سنتے ہیں وہی عرض کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی خام خیالی ہے اور بدقسمتی سے حکومت آج ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو حکومت کا الف بے بھی پتہ نہیں ہے. باتیں ضرور کرتے ہیں, باتیں سارے کرتے ہیں, علم ہوتا نہیں ہے. 18ویں ترمیم کا جو ریونیوز ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ NFC ایوارڈ طے کرتا ہے. 18ویں ترمیم میں میرا خیال ہے کہ ایک شک ہے کہ جس سطح پر اس وقت NFC کے ایوارڈ تھے اس سے زیادہ صوبوں کے لیے آپ کمی نہیں کر سکتے, یعنی اس سے بڑھا سکتے ہیں, اس کو کم نہیں کر سکتے, یعنی ایک لمیٹیشن ہے. تو وہ بالکل ایک واضح لمیٹیشن ہے. آپ اگر بات کرتے ہیں کہ وفاق کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, دفاعی ضروریات پوری نہیں ہوتی, تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ وفاق کے پاس کچھ نہیں ہے اور دفاعی ضروریات پوری نہیں ہوتی, کیونکہ وفاق نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. وفاق ریونیو اکٹھا کرنے میں ناکام رہا ہے. وفاق اس معیشت کا صرف ایک حل ہے, اس کو گروتھ کہتے ہیں. آپ معیشت کو گرو کریں, اس سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. اس حکومت نے گروتھ کو ختم کر دیا ہے. کرونا سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی, 2% سے کم ہو گئی تھی, اب شاید نیگیٹو ٹیریٹری میں چلی جائے یا 0.5% تک چلی جائے.
جب گروتھ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بڑی ایک عجیب سی منطق ہے جو کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. اگر کسی وزیر کو علم ہے تو آ کر پارلیمنٹ میں بتا دے یا ٹی وی پر بتا دے. بھائی صاحب پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوئی ہے 18ویں ترمیم سے ریلیٹڈ حکومت اور اپوزیشن کی؟ پارلیمنٹ میں آج تک کوئی بات نہیں ہوئی. 18ویں ترمیم پہ ہو یا کسی اور. جب سے میں اسمبلی میں آیا ہوں تقریباً 1.5 سال ہونے لگا ہے, ایک بھی کام کی بات اس قومی نیب آرڈیننس پہ بھی نہیں ہوئی بات. نیب آرڈیننس پہ ایک آرڈیننس حکومت لے آئی تھی, وہ کمیٹی میں چلا گیا. وہاں پر میں خود بھی کمیٹی کے سامنے زبردستی پیش ہوا. فتح صاحب کو مشکور ہوں, انہوں نے بلایا, میں نے تمام حقائق کمیٹی کے سامنے رکھے, لیکن وہ کمیٹی کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہی. اور جب یہ کورونا آیا تو انہوں نے کہا یہ کمیٹی کے اجلاس ہی نہیں ہوں گے, کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے, ای سی سی کے اجلاس ہو سکتے ہیں, جو اسمبلی کے کمیٹی ہیں ان کے اجلاس نہیں ہو سکتے. یہ صرف ایک بہانے ہیں ملک کی پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کے. بشیر خزانہ ہے اپنا جو ڈاکٹر حفیظ شیخ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا فخر کس سے کہتے ہیں کہ ہم نے 17 ارب کے قرضے لیے اپنے دور میں, IMF سے لیے, بائیلیٹرل لیے, تو بڑا اچھا کام کیا ہم نے. یہی بات جب کہتے تھے کہ مسلم لیگ کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے ملک کو کلاش کر دیا. لیکن یہ تو چلے جملہ مترجہ تھا. اصل میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے شعبے کی بات ہے, یہ جو سرکولر ڈیٹ بڑھ گئی ہے, IPPs کے کہتے ہیں کئی سو گنے پروفٹ منگایا ہے, IPPs بڑی مہنگی لگی ہیں. اور لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ وزیر بھی جو ہیں, جو عمر ایوب صاحب ہیں, وہ ایک اور صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, بابر اعوان ہے پورا ان کا, جو بابر اعوان نہیں, جو مشیر ہیں اسی کے, ندیم بابر صاحب, ندیم بابر وہ ہیں. اسی طرح ندیم بابر صاحب, اور شاید تیسرے کوئی خسرو بختیار کا نام بھی لیا گیا اس کے اندر یا کس کا. تو یہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ میٹنگ میں بھی نہ بیٹھیں. تو یہ کس قسم کی انکوائری ہو رہی ہے؟ اور کب آج یہ کہا گیا کہ جی حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم بجلی ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت نے کریڈٹ لے لیا کہ جی ہم نے تو اس ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلا دی. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیا, ملک کو مقروض کر دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جن لوگوں کو بات کا پتہ ہی نہ ہو, آج ہر آدمی, اس حکومت کا ہر وزیر باتیں کرتا ہے, بات کا علم ایک کو بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں, یہ بھی معاملے بھی میں نے ٹی وی پر سنے ہیں, اخباروں میں دیکھے ہیں. یہ جو IPPs کا معاملہ ہے, الف بے بھی جانتے نہیں ہیں, باتیں سارے کرتے ہیں. تو یہ میں کہوں گا, یہ بتا دیں, آپ ان کے وزیروں کو بلا لیں, ان سے پوچھیں کہ سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے. صرف ایک سوال کر لیں, اگر اس کا جواب یہ دے دیں میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, آپ کسی وزیر کو بلا لیں, میں کسی وزیر کو بھی, میں پرائم منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں, میں خود پرائم منسٹر ہوں, پرائم منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں, یار تم بتا دو سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے اور IPP کا کیا تعلق ہے سرکولر ڈیٹ سے. اوپن چیلنج ہے. بھائی صاحب یہ تو بات کا علم ہے نہیں. جی بات کا علم ہے نہیں, باتیں کیے جا رہے ہیں. یہ بتائیں عباسی صاحب, میں آپ کے جتنے IPPs ہوئے میں سے بہت سارے کی بننے کی تقریبات یا افتتاحی تقریبات پہ گیا ہوں. یہ ندیم بابر صاحب ہمیشہ میاں نواز شریف یا شریف کا اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو آیا یہ اس وقت جو کچھ ہوا تھا اس وقت ان کا کیا رول تھا اور اب کیا رول ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ان کا کام ہے نا, جو جہاں پر جس کے بیٹھے ہوتے تھے وہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کر رہے تھے, آج کیا کر رہے تھے. لیکن کچھ ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی ہوتی ہے, وہ اس حکومت میں بڑی کم ہے. کوئی مورل اتھارٹی ہوتی ہے بات کرنے کی, وہ بھی بڑی کم ہے. تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ وہی چیزیں جنہوں نے اس ملک کو حل دیا, جن لوگوں نے اگر انویسٹ کیا, آپ کی پالیسی تھی, آپ کا ڈاکیومنٹ تھا, لوگ آئے, لوگوں نے انویسٹ کیا, بجلی بنا رہے ہیں. جو آپ نے ان کو کانٹریکٹ دیا تھا, کیا وہ کانٹریکٹ غلط تھا؟ نیپرا سے پوچھ لیں, کیا ٹیرف غلط بنائے؟ PBIV سے پوچھ لیں, کیا ڈاکیومنٹ غلط تھے؟ ہمارے دور میں 7 IPPs لگے ہیں, وہ پاکستان کی سستی ترین بجلی دے رہے ہیں, سستی ترین, اور دیتے رہیں گے اگلے 30 سال تک. جی. اس کے بعد تھر کے پروجیکٹس لگے ہیں, جو کہ تھر کول کو ڈیولپ کیا گیا, سستی ترین بجلی آپ کو دیں گے, ملکی جو کوئلہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے.
تو جو تکالیف ہیں ان تکالیف کا ذکر کرنے یہاں ہر چیز کی تفتیش کرائی جاتی ہے. تو میں تو کہوں گا کہ ان وزراء کی اور وزیر اعظم کی ذہنی کیفیت کی تفتیش کرائیں تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. جی جی اچھا بھائی صاحب کوئی طرح سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب لندن سے اس لیے واپس آئے کہ انہیں بڑی امید ہے اور وہ بڑی توقع رکھ رہے ہیں کہ کوئی اور حکومت بن جائے گی اور وہ شیروانی پہن کے وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے. تو کیا ابھی نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگ اپوزیشن کو ہی لگ تو یہ رہا ہے کہ بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں ایک طرح سے، مشکلات بھی ہیں، یا یہ وہ -1 والی بات شہباز شریف صاحب نے خود بھی کی تھی، تو سیاسی لحاظ سے کوئی اس پہ بھی ہے کوئی سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں جب شہباز صاحب نہیں آتے تھے تو آپ سب کہتے تھے شہباز صاحب نہیں آ رہے. جب وہ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ ڈیل کے تحت آ گئے ہیں اور وزیر اعظم بننے آئے ہیں. تو میں ان کے اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں، لیکن میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی پارٹی کا عہدیدار ہوں. میں ان کی طرف سے آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ شہباز صاحب بغیر الیکشن کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے. یہ آپ لکھ لیں. نہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ شیروانی سلوا کر آئے تھے، تو میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ شیروانی ان کے پاس پہلے سے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. اچھا، اور نہ ہی وہ شیروانی پہننے کے لیے آئے ہیں. اچھا وہ لیڈر اپوزیشن کا رول ہے، اس کو ادا کرنے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی نظامی صاحب. یہ دراصل شیخ رشید کی چھوڑی ہوئی درفنتنی ہے. انہوں نے ایک اور درفنتنی چھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی سخت اسٹرگل چل رہی ہے، پاور اسٹرگل. وہ محترمہ مریم آپ کے حق میں ووٹ ڈال رہی ہیں کہ آپ کو مسلم لیگ کا صدر بنایا جائے اور شہباز شریف صاحب کو نکال دیا جائے. ایسی کوئی بات ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی ایسی بات نہ سنی ہے. یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں. آخر گلشن کا کاروبار بھی تو چلانا ہوتا ہے نا. تو ہمارے صدر شہباز شریف صاحب ہیں PMLN کے، میں اس کا سینئر نائب صدر ہوں. احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں. تو معاملہ چلا رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹسل نہیں ہے. کہ میں ان سب حضرات سے میری گزارش ہوگی اپنے کام سے مطلب رکھیں. ملک کے معاملات اگر حکومت میں ہیں تو ملک کے معاملات دیکھیں، حکومت میں نہیں ہے تو اپنے کام سے مطلب رکھیں. جی نظامی صاحب. نہیں، لیکن یہ مجھے یہ سمجھائیے کہ شیخ رشید صاحب کو اتنی فکر کیوں رہتی ہے مسلم لیگ کے اندرونی معاملات کی؟ کوئی محترمہ مریم نواز، میں نے تو جہاں تک آبزرو کیا ہے، بظاہر تو وہ مجھے ایکٹیو ہی نہیں لگ رہی پالیٹکس کے اندر. دیکھیں جس آدمی کی اپنے گھر میں عزت نہ ہو وہ دوسری طرف ہی پھر بیان بازی کر کے کچھ اپنی قدر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. میں تو یہی کہوں گا. اچھا بھائی صاحب، آپ نے جو بات کی تھی کہ الیکشن کے بغیر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اب اس کو ذرا بتا دیں. الیکشن سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے تو دوبارہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. الیکشنز تو پہلے ہو بھی چکے ہیں، یا آنے والے الیکشنز جو 5 سال ٹینیور مکمل ہوگا تو اس کے بعد آپ پر امید ہیں؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں. جی جب بھی الیکشن ہوئے، کل ہوئے 5 سال یعنی 3 سال رہ گئے، اس کے بعد ہوئے. جب بھی الیکشن ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کے ذریعے ہی انشاءاللہ عوام کی ووٹ سے اقتدار میں آئے گی. جی نظامی صاحب. جی عباس صاحب، یہ لا آف دی ایوریجز کے مطابق دیکھا جائے تو کسی بھی حکومت نے یہاں ایک وزیر اعظم نے 5 سال نہیں پورے کیے. تو کیا اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو موجودہ حکومت 2023 تک پر اقتدار رہے گی؟ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن اس حکومت کا ایک ایک دن ملک پہ بھاری ہے. تو جتنی جلدی ہی ان سے نجات حاصل کریں گے، پاکستان کے عوام کو موقع دیں گے، گورننس کے اسٹرکچر کو درست کریں گے، اس کے بعد ہی ملک چل پائے گا. ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا، اور یہ حقیقت آج سب پہ واضح ہے. جی اچھا بھائی صاحب، آپ نے کہا وقت گزر جاتا ہے. 2023 تک PTI کی حکومت کو 5 سال مکمل کرتے دیکھ رہے ہیں، یا عمران خان کو بطور وزیر اعظم 5 سال مکمل کرتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ 2 مختلف چیزیں. جو بھی ہے جی، یہ اب وقت گزارنے کی بات ہے. عمران خان وزیر اعظم ہو یا PTI کی حکومت رہے یا دونوں رہیں، یہ صرف وقت گزاریں گے. یہ ملک کے لیے کوئی مثبت کام نہ انہوں نے کیا ہے نہ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ان کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک منٹ بھاری. جی ٹھیک، بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے کورونا کی وبا سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے, چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم اسپتال کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آتے ہیں, جو ٹیکنیکل سارے میٹرز ہیں کورونا کی بیماری کو لے کے آپ سے ڈسکس کریں گے. لیکن نظامی صاحب, ایک انگریزی اخبار نے خبر لگائی ہے جس میں وہ پاکستانی وزارت صحت, محکمہ صحت کے اعداد و شمار اٹھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ میں اب تک یہ ٹیسٹنگ سب سے زیادہ ہو رہی ہے. آپ ذرا ون لائن بتا دیں, یہ جو لاک ڈاؤن ابھی ہوا, جیسے بھی ہوا, پارشلی کہہ لیں یا فلی کہہ رہے ہیں, اس کے اثرات اب تک کتنے حوصلہ افزا ہیں پاکستان میں؟ نظامی صاحب. حوصلہ افزا تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی صورتحال نہیں جو امریکہ یا بالخصوص نیو یارک یا برطانیہ میں یا جو یورپ سے گزر چکی ہے. لیکن کاز اور کنسرن اس لیے کہ جیسے آپ نے خود کہا, ابھی ٹیسٹنگ جو ہے ہماری اتنی زیادہ نہیں ہے. زیادہ ہو تو شاید زیادہ مسئلے پیدا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ WHO تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جولائی تک یہ 2 لاکھ سے زیادہ ہو جائیں گے کیسز اگر موجودہ صورتحال رہی. آپ کو کیا نظر آتا ہے ٹیسٹنگ اور یہ جو دوسرا جو معاملہ ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ جی شکریہ جی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیسٹنگ تو ہمارے یہاں کافی کم ہوئی ہے, ظاہری بات ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ آئی تھنک کہنا ضروری ہے کہ جب ٹیسٹنگ اگر زیادہ ہو تو کیسز کلیئرلی زیادہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے. لیکن تھوڑا سا جو انکریجنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیتھس بھی بہت کم ہیں, اموات بہت کم ہوئی ہیں. جتنی بھی ہوں وہ زیادہ ہیں, لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہمارے خیال سے یہ نہیں ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں جو انڈائگنوزڈ ہیں, سیریسلی ایل لوگ ہیں لیکن وہ ان کا پتہ نہیں چلا. بیکاز یہ ایسی بیماری ہے جو گھر میں تو آپ رہ نہیں سکتے اگر آپ زیادہ بیمار ہوں. تو یقیناً وہ مریض ہاسپٹل آتے ہیں, ان کو سانس کی تکلیف ہوتی, ICUs بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت, جو کہ نہیں ہو رہا. جنرلی جو ہماری امپریشن تھی یا فیئر تھا کہ کتنے کیسز ہوں گے اس وقت تک اور کتنے زیادہ سیریسلی ایل ہوں گے, اتنے نہیں ہیں. سو ٹیسٹنگ زیادہ ہوگی, کیسز آئیڈینٹیفائی ہوں گے, لیکن سیویئر کیسز بہرحال اتنے نہیں آ رہے ہمارے یہاں جتنے باہر کے ملکوں میں, جیسے آپ نے خود بھی کہا شروع میں. جی جی. جہاں تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا تعلق ہے, وہ میرے خیال سے ان پرنسپل تو اچھا آئیڈیا ہے. آئی تھنک کہ ہمارا جو انیشل لاک ڈاؤن تھا وہ تھوڑا ہم نے جلدی کیا اور اس کی وجہ سے بھی شاید ہمارا جو پیک ہے یا جو ہمارا کرو ہے وہ تھوڑا فلیٹ ہے, پیک ابھی اتنا زیادہ نہیں ہوا. اب جو وہ ریلیکس کر رہے ہیں لاک ڈاؤن, وہ آپ آئی گیس وہ انسان سمجھ بھی سکتا ہے کہ اکنامک کنسیڈریشنز بھی ہیں, معاشی بھی حالات دیکھنے ہیں حکومت نے, شاید اس لیے انہوں نے تھوڑا لاک ڈاؤن لیس ٹائٹ کیا ہے. لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن ان اے سینس اچھا آئیڈیا ہے کہ جہاں آپ کو پتہ چلے کہ کوئی کلسٹر ہے, آپ اس کو ٹریک کریں, ان لوگوں کو ٹیسٹ کریں اور ان کو ٹریٹ کریں اور ان کو کوارنٹین کریں. جی. تو ان پرنسپل تو یہ اچھا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو WHO کی ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے, اس کو لے کے اگر بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ الکوہول سے کرونا کل ہو سکتا ہے, نہ کلورین سے کل ہو سکتا ہے, یہ صرف 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے سے کل ہو سکتا ہے, اور بڑا پراسرار ہے یہ, ہاتھ دھونے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے, یا پھر آپ ہوسٹ اس کو پرووائڈ نہ کریں. اب اس ساری پراسراریت کے باوجود ایک اس کی موٹیلٹی بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, پھر ریکوری ریشو بھی اس طرح نہیں ہے. ان حالات میں اب کیا کرنا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ جو فیئر فیکٹر ہے, لوگ خوف کا شکار ہیں, وہ کیسے دور ہونا ہے؟ آئی تھنک اس سارے سچویشن کا حل ایونچولی تو ویکسین ہی ہے, لیکن ان دا مین ٹائم ضروری ہے جو سمپلسٹ چیزیں جو ہر جگہ سٹریس ہو رہی ہیں, حکومت بھی ہماری سٹریس کر رہی ہے, کہ سوشل ڈسٹینسنگ, فاصلہ رکھنا, ہاتھ دھونا, جیسے آپ نے کہا صابن سے, پانی سے 20 سیکنڈ کم از کم, ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ سے بھی وائرس ختم تو ہوتا ہے. لیکن جہاں تک علاج ہے, علاج کیونکہ کوئی نہیں ہے فی الحال, تو سب سے ضروری یہی ہے کہ پریونشن کی جائے. اور یہ لاک ڈاؤن اور اس کی ایزنگ کے بیسس پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے رکھنا, کہ یاد رکھنا کہ پبلک کو بھی اپنی ذمہ داری دکھانی ہے. اب اگر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کام پہ جا سکتے ہیں, انڈسٹری تھوڑی بہت کھل سکتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب بس بازاروں میں پھرنا شروع ہو جائیں اور پارٹیز شروع ہو جائیں اور سب ایک دوسرے سے ملنے
کہ ساری جو ہماری پچھلے 1.5 مہینے کی نہیں ہم کر سکے وہ ساری اب ایک دم پوری کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ جو اسینشیل چیزیں گورنمنٹ نے کھولی ہیں وہ ٹھیک ہے ایک ریزن سے کھولی ہیں, آپ اگری کریں اس سے یا نہ کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز میں اب بس آپ جو مرضی کریں. وہ باقی سارے میجرز بہت ضروری ہیں, اور جب تک ویکسین نہیں ڈیولپ ہوتی تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں مینٹین کریں. یہ جلدی سے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ کئی سال چلے گی یہ بیماری, اور لاک ڈاؤن اور ریپیٹڈ لاک ڈاؤنس ٹو سم ایکسٹینٹ اور دی ادر یہ ہوتے رہیں گے میرے خیال سے. اٹس ویری لائکلی کہ اس سال کی اخیر میں جا کے ایک دوسری پیک بھی آئے گی. جی 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 نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے کہ جن ممالک میں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا گیا وہ جلدی سے نکلے, مثلاً چین جہاں سے شروع ہوا اس کی مثال لے لیں. ابھی حال ہی میں کل ہی میرے خیال سے نیوزی لینڈ نے ریلیکس کیا, پہلے تو بڑا ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا وہاں. پھر ایک اور ملک کا چھوٹا سا اگرچہ ویٹنام, وہاں بھی اسی طرح ہوا. اس کا لاک ڈاؤن کے علاوہ تو اور کوئی باقی تو وہی جو ہے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پہ, سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ, اور تو کوئی اس کا کوئی ابھی تک وہ مداوا نہیں نکلا. اور آپ نے یہ درست کہا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ روزگار اور دوسری وجوہات سے ضروری تھی, لیکن یہ بہت بڑا ٹریڈ آف ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ پاکستان میں کرو ایک دم اوپر جاتا ہے جیسے امریکہ میں گیا یا اور جگہوں بات پہ, یا وہ لاک ڈاؤن نرم کرنے کی وجہ جاتا ہے یا کسی وجہ سے بھی, پھر تو آپ کو مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. انسان زندہ ہوگا تو وہ اس کی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ اس کی کا پیٹ پہ کیسے بھرنا ہے. جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آبویسلی میں گورنمنٹ کا اسپوکسمین تو نہیں ہوں, لیکن میرے خیال سے یہ کیلکولیٹڈ ججمنٹ ہے گورنمنٹ کی یا ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی, کہ اس وقت کیونکہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ بیماری نہیں ہوئی تو شاید وہ ان کا خیال ہے کہ ایک لمیٹڈ ریلیکسیشن آف دا لاک ڈاؤن اسینشیل چیزوں کے لیے شاید وہ کامیاب رہے گی, اور وہ ریزنیبل ہے کرنا اس وقت. یہ وقت سے ہی پتہ چلے گا کہ اس ریلیکسیشن سے کیسز ایک دم سپائک تو نہیں کرتے. اچھی بات آئی تھنک یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ٹریک اور کوارنٹین کی اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی, اگر اس سے لگا کہ یہ کیسز بڑھنے لگے ہیں تو انفارمیشن جلدی ملے گی, اور شاید لاک ڈاؤن کو ٹائٹن کرنا دوسری دفعہ اتنا مشکل نہ ہو. شاید امید تو یہی کرتے ہیں ہم. جی 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 ڈاکٹر صاحب, ایک آپ نے ابھی بات کی وہ ویکسین کی تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سب سے تیز کام آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ ہے وہاں جس کو خاصی فنڈنگ بھی ملی ہے یہ ویکسین بنانے میں, اور وہ اس کی اب انہوں نے اینیمل ٹیسٹنگ کی سے زیادہ ہیومنس پہ اس کی ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے اس سال کے اواخر سے پہلے تیار ہو جائے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑے مرحلے ہیں اس میں مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے, اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے, کس کو پہلے ملے کس کو بعد ملے. ویکسین تو یقیناً آئے گی اور بھی لوگ تیاری کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی جلد, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ اگلے سال کے وسط تک آئے گی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جلدی تیار ہو جائے گی اور یہ ہمیں بھی ملے گی پاکستان کو؟ میرا خیال سے جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا اس وقت 150 سے زیادہ ٹرائلز چل رہے ہیں مختلف ویکسینز کے مختلف ملکوں میں. آج ہی انفیکٹ دوپہر کو آسٹریلیا سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ ان کی ویکسین شاید آکسفورڈ سے بھی تھوڑی سی زیادہ ایفیکیشس نظر آ رہی ہے ارلی سٹیجز میں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے ڈیولپمنٹ کا یہ کافی لمبا ہے. ڈرگ جو ٹرائلز ہوتے ہیں ٹپکلی وہ 3 فیزز میں ہوتے ہیں. پہلی فیز میں تو آپ صرف دیکھتے ہیں کہ ڈوز کیا دینا ہے, دوسری فیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, اور تیسری میں پھر آپ جا کے اس کی ایفیکسی یا دیکھتے ہیں کہ وہ ایکچولی جس چیز کے لیے دی جا رہی ہے اس کے خلاف کامیاب ہے بھی کہ نہیں. یہ عموماً تو 2-3 سال کا کام ہے. میرے خیال سے تو 18 مہینے سے پہلے کوئی سیف اور افیکٹو ویکسین کا آنا بہت ہی ان لائکلی ہے, بہت ناممکن ہے کہ 18 مہینے سے پہلے. میرے خیال سے تو اس سال کی اخیر تک نہیں ہوگی. جہاں تک تعلق ہے کہ کس کو دی جائے گی, آئی ایم شیور کہ جو ڈیولپ کریں گے سب سے پہلے وہ اپنے ملک میں استعمال کریں گے, لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا فارمولا ریلیز کر دیں
पब्लिक डोमेन में, ताकि फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स दुनिया भर में एक साथ वही वाली वैक्सीन बना सकें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।